ہم کیا اس کے زبان سے نکلوائیں تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کا لفظ نکلوائیں. اور اگر بچہ پورا جملہ ادا کرنے پر قدرت جب پا لے تو پھر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اول اور آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو تو پھر درمیان میں وہ جو کچھ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو اس لیے پہلے وہی اللہ کا نام ہونا چاہیے، پھر ایسے جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا جائے ویسے ویسے ان کلمات میں اضافہ ہونا چاہیے. شاہ صاحب یہ بتائیں، یہ کان میں اذان دینے کا معاملہ ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے یا حکمت ہے کوئی؟ یہ حکمت بھی ہے، لازم بھی ہے، دونوں باتیں. اچھا، نہ کرے تو گناہگار؟ میں عرض کرتا ہوں ابھی کان میں اذان دینا ایک مطلب یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کی ایجاد جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کی ہے. جیسے ایک بچہ دنیا میں آیا ہے تو اب وہ سب سے پہلی آواز اس کے کان میں ڈالی جائے جو وہ سنے تو وہ کون سی ہونی چاہیے؟ تو وہ ہم سوچیں گے کہ سب سے اچھی آواز تو سن تو نہیں سکتا، اور وہ سب سے اچھی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اذان دے رہے ہیں. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی آواز اس کے کان میں ڈالی جائے. تو ہمارے نزدیک سب سے اچھی آواز جو ہے وہ اذان ہے، اس لیے کہ اذان جو ہے اسلام کا ایک مختصر سا تعارف ہے. جو کچھ اسلام آپ سے چاہتا ہے تو اذان میں اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کا یہ طریقہ کار مقرر کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے کان میں سیدھے کان میں اذان دیں اور دوسرے کان میں بائیں کان میں تکبیر کہیں، یعنی اقامت کہیں. مختصراً بتائیں یہ لازم کس طرح سے ہو گیا؟ یہ لازم اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ کار ہے. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہوتا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ فرمایا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہوتا ہے. اب لازم ہونے کے درجات ہوتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے، خبر مشہور ہے، خبر متواتر ہے، تو اس کے حساب سے ہوتے ہیں. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کا جو کلچر ترتیب دیا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے نا یہ رکھا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. بہت شکریہ. محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، وقت تو ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ایک ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تربیت اولاد ہمارا آج کا موضوع ہے. مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی شاہ صاحب سے اذان کے موضوع پر. یہ بتائیں اگر اذان دینا بھول جائیں بچے پھر کیا کریں، یا کوئی اذان دینے والا موجود نہ ہو جس کو اذان کے الفاظ یاد ہو، کیا کیا جائے؟ لیکن اذان جو بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو شریعت کی طرف سے بالکل پہلے میں جو بات چل رہی تھی آپ کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. حضرت نے فرمایا لازم ہے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے جو ان سے آپ سے منقول ہو جائے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن لزوم کے درجات مختلف ہیں، تو یہ سنت موقدہ کے درجے میں آتا ہے. ٹھیک، تو سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار جان بوجھ کے ترک کیا تو برا، اور اس کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے اگر بھول جائیں تو وہ تو بالکل معاف ہے. جان بوجھ کر بھی اگر سنت موقدہ چھوڑی ایک دو بار تو صرف برائے گناہگار نہیں ہوں گے، عادت بنائیں گے تو گناہگاری کا درجہ آئے گا. تیسری بات ہے اگر کوئی اذان دینے والا نہ ہو تو یہ بہت ہی برا معاملہ ہوگا کہ باپ تو موجود ہے، بھائی تو موجود ہے، کوئی نہ کوئی مرد تو ہوگا، اس کو اذان دینی نہ آئے، یہ بہت ہی بری چیز ہے. بہتر تو یہ ہے کہ کوئی باشرہ شخص ہو، نیک پرہیزگار متقی عادل شخص سے ہی اذان دلوائی جائے جس کی برکات کچھ اور ہی ہوں گی. لیکن اس میں لازم نہیں کیا گیا کہ باشرہ ہی ہو، بے شرع بھی دے سکتا ہے، تو ان کو خود اذان آنی چاہیے. اور ہمارے عموماً طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مؤذن صاحب کا، حافظ صاحب کا انتظار کرتے ہیں، وہ ان کو بلا لیں مسجد سے، بچہ ہوا اذان، تو اس طریقے سے بلا کر پھر اذان دے ہی دی جاتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا اس کا بڑا خیال کرتی ہیں، بڑی بوڑھیاں خاص طور اذان دلوائی نہیں دلوائی. تو وہ میرے خیال میں بھولنے کا ایک تصور صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کپل ہو اور ان کو کوئی بڑا ہی نہ ہو پر تو بیچارے شاید بھول جائیں، ورنہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو یاد دلاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو بچوں کے کان چھدوائے جاتے ہیں، بالیاں پہنا دی جاتی ہیں بچیوں کو بچپن سے، اور چھوٹے بچوں کو بھی بچوں کو فیشن جو ہے کروائی جاتی ہے زبردستی یا جاذب نظر، یعنی اچھا نظر آئے اس کے لیے، اس کو جائز کہیں گے نہیں؟ یعنی وہ فیشن جو بڑوں کو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پرٹیکولر آپ کوئی چیز ذکر کریں گے تو میں بتا سکتا ہوں. ویسے اس میں ایک مطلقاً کلام یہ ہے کہ بچیوں کو تو زینت بالکل جائز ہے، لہٰذا ان کے کان چھدوانا، ناک چھدوانا اگر باعث ضرر نہ ہو تو بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے. لیکن لڑکے کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے شروع سے ہی صرف ان امور کا عادی بنائے جائیں جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں.
جیسے لڑکے کے کان چھدوا دینا، اس کے ہاتھ میں کڑا وغیرہ پہنا دینا، اس کو مہندی لگانا، فقہا نے اسی لیے منع کیا ہے کہ لگانے والا گناہ گار ہوگا۔ سارے لگا رہے ہیں، بچہ آ گیا وہ ضد کر رہا ہے تو منع کریں گے آپ؟ مطلب آسان طریقے سے اس کو کچھ کریں، مطلب منع کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے گناہ گار ہوں گے؟ مطلب یہ فقہا نے یہ لکھا ہے کیونکہ لڑکے مرد کے لیے زینت کے طور پر مہندی لگانا منع ہے، وہ رونا شروع کر دے یا اس طرح کی جو بات ہے؟ ایسا کوئی صورتحال ہو جائے، بہرحال تھوڑا بہت اس کو ہلکا سے بھی لگا کے آپ بہلانا چاہیں نا، مائیں بہلانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جو رخ دکھانا چاہیں وہ آرام سے دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو کارٹون والے کپڑے ہیں جب بڑوں کو منع کرتے ہیں آپ عموماً نماز کی وجہ سے بھی اور دیگر چیزیں بھی، جاندار کی تصویر آ گئی، شرٹ پہ آ گئی، فلاں جگہ آ گئی، تو بچوں کے لیے تو یہ اب تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہر گارمنٹ جو بھی بچے کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں یہ لازم و ملزوم ہے، کیا کہیں گے، منع کریں گے بچوں کو کارٹون والے کپڑے بھی نہ پہنے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مذمت فرمائی ہے، ٹھیک، تو علماء کرام ہمیشہ اس طرف رخ انہوں نے رکھا اور لوگوں کو انہوں نے منع کیا کہ تصویر سے دور رہا جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کے جواز کی طرف بھی ہیں، جیسے مشکاشی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کپڑے پہنتے تھے جن کے اوپر جانداروں کی تصویریں ہوتی تھیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ دوسری تصویریں ہوں تو ان میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، تو جانداروں کی تصویریں ہوتی تھیں، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے اور وہ صحابی رسول ہیں، تو صحابی رسول جو ہوتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کے منافی راستہ اختیار نہیں کر سکتے، جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک حد تک بچوں کے لیے ایسے کارٹون کے کپڑے پہنا دیں تو یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ کس طریقے سے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات موجود ہیں کہ اس زمانے میں بھی بچے جو ہے نا وہ کھیلتے تھے کھلونے سے، تو کھلونا بھی ایک صورت ہوتی ہے، تو یہ کپڑے کے اوپر ایک صورت ہوتی ہے کارٹون کی، تو میرا خیال میں اس میں گنجائش رکھنی چاہیے۔ سختی بھی کرتے ہیں بعض علماء، قطعاً بچے کو کارٹون والا کپڑا، پینسل اس کی کارٹون والی ہے، احتیاط یہی ہونی چاہیے کہ اس کو نہ پہنایا جائے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو میرا خیال میں یہ اتنا بڑا ممنوع بھی نہیں۔ کیا کہیں، الٹرنیٹ تو ہے لیکن ایک شوق ہے، ٹرین ہے، سارے بچے ہیں، بچہ اس سے کچھ، وہ بچے کو شوق کم ہوتا ہے، بچے کی ماں کو یا بچے کے باپ کو اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو جو تربیت کرنی چاہیے وہ اسلامی حساب سے کرنی چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے جائز ہونا اس کا، وہ اور بات ہوتی ہے، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ افضل کیا طریقہ ہے، عمدہ اور بہتر طریقہ کار کیا ہے۔ بہتر اور عمدہ طریقہ کار وہ ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی صورت مجبوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں جائز۔ کیا کہیں مسئلہ؟ ہاں دیکھیں، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر طریقہ اختیار کرنا پسند کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے ہم جنس سے کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو پیچھا محسوس کرے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے۔ خاندان کے بچے عید پر اس قسم کے کپڑے پہنے ہوں اور ایک بچہ نہ پہنا ہو تو اس کو احساس بڑھتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے اگر آپ گھر میں ایک ایسا دینی ماحول بنا چکے ہیں کہ جس میں ہر چیز شریعت کے مطابق ہے اور اس میں آپ سختی رکھتے ہیں کہ کوئی ناجائز امور بچپن سے بھی بچے کے قریب نہ آئیں، اس میں بچے کا آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اسی صورت میں جب آپ اس کو ایک ایسے باقاعدہ ماحول میں رکھیں کہ وہ اپنے جیسے ہم جنس اسی طریقے کے اختیار کرنے والے بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہو تب، لیکن اگر آپ کا خاندان پورا ایک الگ مطلب ماڈرن خاندان ہے یا جیسے عام دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اور آپ نے اپنا ایک ماحول آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دینی لحاظ سے رکھیں، یقینی سی بات ہے اس میں بچوں کی شخصیت متاثر ہوگی، ذہنی تعمیر، ان کی جو شخصی تعمیر ہے اس میں بڑا فرق پڑے گا۔ ایسی صورت میں جیسے حضرت نے مشورہ دیا کہ تھوڑا بہت ایسے تصاویر والی چیزیں پہنا کر اور پھر لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس کی نفرت ڈالتے رہیں اور اس کو دوسرے لباس کی طرف۔ کیا کہتے ہیں آپ، سزا کا بڑا تصور ہے، ماں باپ بچوں کو سزا بھی دیتے ہیں، اتنی سزا بھی دی جائے، ہم جو دیکھتے ہیں سڑکوں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، سزا کا کیا تصور ہے شریعت؟ دیکھیں، اس قسم کی سزا کا تو کوئی تصور نہیں ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے یہ قرآن پڑھانے والے حفاظ جو ہوتے ہیں جس بے دردی کے ساتھ بچوں کو حفظ کرواتے ہیں اور ڈنڈے مارتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس میں یہ قابل گرفت ہوں گے۔ صحیح طریقے یہ تعزیر کے حکم میں آتا ہے، حد تو نہیں ہے، تعزیر ہے، لیکن تعزیر بھی ایک حد تک ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ مار کا تعلق 10 برس سے رکھا آپ نے کہ اس وقت بچہ اچھا خاصا ذی شعور ہو جاتا ہے، اگر وہ ذی شعور ہو جانے کے باوجود بھی آپ کی زبان سے نکلنے والے اصلاحی کلمات کو قبول نہیں کر رہا تو مستحق سزا ہے، لیکن اس مار کا بھی وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نبی کریم کے فرمان کو اپنے یہاں